بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سول ایوییشن اتھارٹی CAA کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پاکستانی فضائی حدود میں بغیر اجازت داخل ہونے والے غیر ملکی طیارے کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین کرام، CAA کے ذرائع نے بتایا کہ امریکہ کا طیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ طیارہ مسقط سے ہوتا ہوا کراچی ریجن میں داخل ہوا تھا۔ تاہم ذرائع کا کہنا تھا کہ طیارے کے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ سے پاکستان میں داخل ہونے کا اجازت نامہ اور کوڈ طلب کیا، جس پر پائلٹ نے اسے بتانے سے انکار کر دیا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پائلٹ کے انکار پر سول ایوییشن کے ایئر کنٹرولر نے غیر ملکی طیارے کو وارننگ دی، جس پر طیارے کو واپس جانا پڑا۔ ناظرین کرام، ساتھ ہی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے والا طیارہ امریکی ٹرانسپورٹ پلان تھا۔ علاوہ ازیں مذکورہ ذرائع کے مطابق سول ایوییشن اتھارٹی نے غیر ملکی طیارے کی فضائی حدود میں بغیر اجازت داخل ہونے کی اطلاع اعلیٰ حکام کو بھی دے دی۔ ناظرین کرام، دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم نہیں کر سکا۔ پاکستان کی حکومت اگرچہ طالبان سے مذاکرات میں مدد کر رہی ہے، تاہم حکومت شدت پسند تنظیموں لشکر طیبہ اور جیش محمد کو فنڈز حاصل کرنے اور انہیں نئی بھرتیاں کرنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، ابھی چند ماہ پہلے ہی تو وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے موقع پر صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں۔ چنانچہ امریکہ بہادر کی اس حالیہ رپورٹ پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسے حقائق کے برعکس قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق رپورٹ میں پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہماری کوششوں سے خطے سے القاعدہ کا مکمل خاتمہ ہوا۔ پاکستانی اقدامات سے نہ صرف خطہ بلکہ دنیا محفوظ مقام بنی ہے۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی پاکستان مخالف رپورٹ نہ صرف زمینی حقائق سے متصادم ہے، بلکہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی انتظامیہ پاکستان سمیت خطے کے تزیوراتی اور سیاسی صورتحال کے گہرے معروضی اور حقیقت پسندانہ تجزیے اور منظرنامے کی اساسی ڈائنامکس سے بالکل نابلد ہے، اور امریکہ نے پاکستان کی بے مثال قربانیوں کو فراموش کر کے اب ٹامک ٹوئیاں مارنے کو حقیقت و معروضیت کا نام دے دیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس کے محکمہ خارجہ کی زیر نظر رپورٹ اسی انداز نظر کی عکاسی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، رپورٹ پر پاکستان کا رد عمل بروقت ہے اور اس کے خلاف دفتر خارجہ نے جو معروضات پیش کی ہیں وہ قومی امنگوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ حقیقت تلخ سہی، مگر اس کا اظہار ہمارے امور خارجہ کے ماہرین کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ رپورٹ کی جزیات کا مطالعہ کرتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ امریکہ ابھی تک ڈو مور کے نفسیاتی چکر سے باہر نہیں نکل سکا۔ رپورٹ کے حقائق سے لا علم مرتبین پر بھارتی غلبہ ایک ہی اور کہانی کے کردار سے اہل وطن کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ وہی انداز فکر ہے کہ پاکستان لاکھ دہشت گردی کی جنگ میں اپنے شہریوں اور فوجی جوانوں کے قیمتی جانوں کی قربانی دے کر اسے بیک جنبش قلم رد کر دیا جائے۔ لغو تجزیوں سے رپورٹ کے خاکے میں فرضی اور مبالغہ آمیز رنگ بھر دیے جائیں، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، عالمی برادری کے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کی جائے کہ جمہوری قوتوں کے لیے خطے کی حقیقی صورتحال کے سیاق و سباق سے پاکستان کا لازوال عسکری کردار محدود ہو اور پاکستان مخالف قوتوں کو سیاسی، مذہبی، فرقہ وارانہ اور اقتصادی کمک پہنچا کر پچھلی صفوں میں دھکیلا جائے۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے 9/11 کے بعد نمودار ہونے والی مجروح، کمزور اور بے سمت دنیا کی ترتیب، تعمیر اور تشکیل نو میں جو بنیادی کردار ادا کیا، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا جانتی ہے کہ 9/11 کے سانحہ سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ سارے دہشت گردانہ کردار، منظرنامہ، اسکرپٹ اور کردار غیر پاکستانی تھے، مگر پاکستان کو اس جنگ میں جس انداز میں فرنٹ لائن کردار ملا،
اس کو ادا کرنے میں ہمارے عوام، پاک فوج اور سیاسی و جمہوری قوتوں نے باہم مل کر دنیا کو محفوظ بنانے کی جدوجہد میں ہراول دستے کا کام کیا۔ کیا ایک ملک سے جو امریکہ کا بااعتماد اور نان نیٹو حلیف ہے، ایسی بے وفائی اور بے رخی درد انگیز نہیں؟ کم از کم اتنا تو ٹرمپ انتظامیہ کو ادراک کرنا چاہیے تھا کہ القاعدہ کو کس نے صفحہ ہستی سے مٹایا۔ دہشت گردی کے خلاف کون سے ملک نے ایسی شاندار جنگ لڑی جس میں 70,000 پاکستانیوں نے جان نثار کی؟ فاٹا کے عوام نے دہشت گردی کے کتنے عذاب سہے؟ اربوں ڈالروں کا ملک کا نقصان ہوا۔ ان حقائق کو نظر انداز کرنا نہ صرف پاکستانی عوام کی دل آزاری کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ خطے میں ان قوتوں کو امن دشمنی کی شے مل سکتی ہے جو پاکستان کے ہر اچھے اقدام کو غلط قرار دینے کے عرضہ میں مبتلا ہیں۔ ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی قوتیں دنیا کے تبدیل شدہ حالات کا ادراک کریں۔ پاکستان کو بے پناہ چیلنجز درپیش ہیں۔ امریکی حکام اور ماہرین جنگ اس تاثر کو ختم کریں کہ پاکستان کے تناظر میں محکمہ خارجہ اور پینٹاگون کا بیانیہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ پاکستان مخالف قوتوں کی بدنیتی کا عالم یہ ہے کہ ایک بھارتی وزیر اگروال شاردا نے کہا کہ بھارت میں جو فضائی آلودگی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان اور چین نے زہریلی گیس بھیجی ہے۔ اسی طرح دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خواتین امن اور سلامتی پر اجلاس کے دوران بھارت کی فرسٹ سیکرٹری پالومی تریپاتھی نے الزام در الزام لگائے اور بھارتی کشمیری خواتین کی ترقی، استحکام اور نسوانی سربلندی کے ایسے جھوٹے افسانے گھڑے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امریکی ماہرین اس رپورٹ کو بھی نگاہ کا مرکز بنائیں جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں آمرانہ اور جمہوری قوتیں انٹرنیٹ کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کرتے ہوئے ویب سائٹ کو عوام سے متنفر کر رہی ہیں۔ انٹرنیٹ کا جھکاؤ آمریت اور ظلم پرستی کی طرف ہے۔ ناظرین کرام، عراقی عوام امریکہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اہل عراق نے امریکہ کی بھرپور مدد کی ہے، اب ہماری التجا ہے کہ ہمیں امریکہ پھر سے فراموش نہ کرے۔ یہ زبان خلق ہے، امریکہ انتظامیہ اسے نکارہ خدا سمجھے۔ پاکستان کی قربانیوں سے نظر چرا کر امریکہ عالمی برہمی کا نشانہ بن رہا ہے۔